کو آج ہم کنٹینیو کریں گے کہ شرک کی پھر ڈیفینیشن ہے کیا۔ اصطلاح شریعت کے اندر جو قرآن کریم کے اندر شریعت میں اور تمام مکاتب فکر جو شرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کی 5 تخصیص کی ہے، 5 خصوصیات جو قرآن کریم سے بیان کی ہے۔ عمومی طور پر جو شرک کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ شرک کو لے کر کہاں جاتے ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ شرک بمعنی حصے، یعنی اللہ کے کام میں کسی کو حصے دار بنانا، کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی اللہ کے کام میں حصے دار، تو وہ شرک کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ جس طریقے سے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ کیا ان بتوں کا آسمانوں کے اندر بھی کوئی حصہ ہے۔ پھر دوسرا جو آتا ہے وہ آتا ہے شرکت بمعنی سانجھہ داری۔ سانجھہ داری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر میرا بھی آپ کے ساتھ حصہ شیئر شامل ہے۔ وہ ڈیفینیشن جو آتی ہے اس کو بھی قرآن کریم نے جو ہے وہ شرک میں لیا، کیونکہ مشرکین جو تھے ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا، جو قرآن کریم نے اس کو لیا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو اس انداز سے شریک کرنا کہ یہ کائنات جس طرح بنائی گئی ہے تو اس کے اندر کسی اور کو بھی ہم شامل کریں کہ اللہ نے اکیلے نہیں کیا۔ تیسرا معنی جو شرک مشرکین نے لیا وہ ہے فی زمانہ، کہ زمانے کا تاثر۔ زمانے کا تاثر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس وہ یہ زمانہ ہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر بس یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے، یہیں پہ ختم ہو جائے گا، جس کو نیچری فرقہ بھی کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی جگہ پہ رد کیا، جس طریقے سے سورہ جاسیہ میں ہے نا کہ وہ بولے اللہ تو نہیں مگر یہی دنیا ہے کہ ہم جہاں جیتے ہیں جہاں مر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دنیا نہیں۔ یہ بھی جو علماء نے اس کو لیا ہے وہ شرک کی ڈیفینیشن میں لیا۔ چوتھا یہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ تو ہے، مگر کیا ہے کہ وہ اللہ ایک بار پیدا کر کے معاذ اللہ تھک گیا ہے۔ یہ عقیدہ بھی شرک میں آتا ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہم کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ مطلب عقیدہ موجود تھا کہ اللہ نے تو بنایا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تھک گیا معاذ اللہ۔ تو اب جو ہے آگے کی جو کنٹینیوشن ہے اس کے لیے جو ہے ساری جو ہمارے پاکھنڈ ہم نے پھیلائے ہیں بت پرستی کے یا کسی اور انداز سے، وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ ان کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اور جو 5ویں قسم ہے وہ یہ ہے کہ عالم جو پورا دنیا ہے اس کا خالق اور مالک ہے تو اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے جس کو وہ اکیلے نہیں چلا سکتا، تو اس کو چلانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کچھ محکمے بنا دیے ہیں، وہاں پر اس نے اپنی ذمہ داریاں تقسیم کر دی ہیں اور وہ وہاں سے اس طریقے سے وہ کام چل رہا ہے۔ جس طریقے سے پارسیوں کے پاس ہے نا کہ نیکی کا خدا الگ بنا دیا ہے، برائی کا خدا الگ بنا دیا ہے، آسمانوں کا خدا الگ ہے، سورج کا خدا الگ ہے، چاند تاروں کا خدا الگ، اس طریقے سے اس کو تقسیم کر دی کہ بھائی اس کا نظام یہ چلا رہا ہے، اس کا نظام یہ چلا رہا ہے، اس طرح کا نظام۔ یہ نارملی جو ہے وہ شرک کی ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں، جو ازروِ شریعت اور ازروِ قانون قرآن جو ہمارے تمام مسالک کے اندر اور تمام مکاتب میں اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے کہ یہ تمام معاملات ہیں۔ ہم نے جو شرک کے حوالے سے جتنی گفتگو کری ہے اور جو شرک کے بارے میں سنا ہے تو وہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ ڈیفینیشن کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایکچوئل ڈیفینیشنز جو ہمارے پاس لی جاتی ہے۔ تو پھر ہم بعد میں بحث کریں گے کہ کیا کسی کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ یہ شرک ہے یا مشرک ہے یا یہ شرک کر رہا ہے، تو اس میں یہ کون سی ڈیفینیشن کے آپ کالم میں اس کو حصے ملا کر بٹھاتے ہو جو آپ شرک کے حوالے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جس سے پہلے جو ہم نے شرک کی جتنی بھی باتیں کی تو قرآن کریم کے اندر بھی کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہیں تو شرکیہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف، مطلب جو شرک جو ہمیں بیان کی جاتی ہیں میں ان کی بات، لیکن کیا قرآن نے ان کو شرک کے اس میں لے کر گیا؟ جس طریقے سے پہلی میں ایک مثال پڑھ رہا ہوں سورہ مریم آیت نمبر 88، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ اس میں کیا فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے
اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اولاد بنا دی، اور رحمان لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے، یعنی اللہ کے لیے نہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، مگر آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ انہوں نے کیسا الزام، کیسا بہتان لگایا ہے اللہ پر کہ اس نے اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ آیت کو آپ پڑھتے چلے جاؤ، سمجھو فروغ بھائی، کنٹینیوشن کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جاؤ، تو وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یعنی اللہ نے اس کو آگے مزید ڈیفائن کرتا کہ کتنا بڑا شرک کیا انہوں نے، لیکن یہاں پر لفظ شرک استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ نے کیا کہا کہ انہوں نے صریح بہتان باندھا ہے، صریح الزام لگایا، بڑا ظلم کیا، اور ایسا انہوں نے گھناؤنا کام کیا کہ زمین شق ہو جائے گی، آسمان گر پڑے گا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس سے بڑا حالانکہ شرک کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے تھی، کہ انہوں نے اللہ کے لیے معاذ اللہ وہ بتا دیا کہ اللہ کا کہ بیٹا ہے۔ اگلی ایک اور جو اہم واقعہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، مطلب صرف بچھڑا بنا کر پوجا نہیں گیا، بلکہ اس کو معبود کا درجہ دیا گیا۔ معبود یعنی جس کی تعبید، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کو اللہ کے برابر لا کر ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، کہ تو انہوں نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، اس نے ایک بچھڑا نکالا، بے جان دھڑکا، گائے کی طرح کا بولتا، تو بولے یہ ہے تمہارا معبود۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور ان کے کسی برے اور بھلے کا اختیار نہیں رکھتا؟ اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے ہو۔ کس میں پڑے ہو بھائی؟ فتنے میں پڑے ہو۔ بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پروردگاری کرو اور میرا حکم مانو۔ یہاں پر بھی اللہ نے اتنے بڑے واقعے کو، جو بچھڑا بنا کر پوجا جا رہا ہے، تو کیا کہا کہ یہ فتنے میں پڑے ہوئے تھے۔ لفظ یہ استعمال نہیں کیا، لفظ یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بہت بڑا شرک کیا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شرک نہیں ہے، شرک ہے نا، جب تم نے اس بچھڑے کا بنا لیا، یہ کر لیا، مگر اللہ جس شرک کی طرف تمہارے کو بلانا چاہ رہا ہے، کہ بتانا چاہ رہا ہے، یعنی آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ بولا نا کہ لئن اشرکتا، اے حبیب تو نے اگر شرک کیا تو کیا ہوگا، لئن اشرکتا لیحبطن، کہ ہم تیرے اعمال کو جو ہے وہ ضائع کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شرک کر سکتے ہیں؟ جو آئے ہی، اگر صرف بت پرستی کا نام شرک ہے، اگر ہم یوں سمجھیں کہ اگر بت پرستی ہی کو شرک کہا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بت شکنی کے لیے آئے تھے نا، بتوں کو گرانے کے لیے آئے، تو ان سے معاذ اللہ کوئی اس طرح کی بات کہنا کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے، حبط کر دیں گے، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ بات نہیں کی نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، جس کو یعنی سورہ لقمان جو کہا کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ تو شرک نہیں کرنا، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا، یعنی کیا ہے، وہ بہت عظیم گناہ ہو جائے گا، تیرے اوپر بڑا ظلم ہو جائے گا۔ جس کی میں نے مثال دی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ شرک کی بات کر رہے ہو، تو آپ نے اپنے سے نیچے کے سامنے اپنے آپ کو اگر سرنڈر کر دیا تو یہ شرک ہو گیا۔ سمپل ہے جو آپ کو میں نے کہا نا، یعنی بت پرستی کیا شرک کیوں کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی جانور کا بت بنایا جائے یا کسی انسان کا بت بنایا جائے، کیونکہ جانور جو ہے وہ انسان سے مقام میں نیچے ہے، جانور کے اوپر انسان غالب رہتا ہے، جانور کے اوپر انسان کمال رکھتا ہے۔ اب اسی نے جانور کا اگر بت بنایا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تو اس کے کیا مطلب ہوا کہ اس نے اپنی حیثیت کو کھو دیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اس کو سرنڈر تو اس کے سامنے کرنا چاہیے جو اس سے طاقتور، یعنی ایک معمولی اگر فوج کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، کہ اگر جنگ کے دوران ایک فوج اگر کسی ایسی فوج سے ہار جائے جس کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، طاقت بھی نہ ہو، کمزور بھی ان کی تعداد میں، تو سب کیا بولیں گے کہ یہ بڑی بزدل ترین قوم ہے، انہوں نے اپنے جہالت دکھائی، یعنی جتنی بھی برائی ہوں گی آپ سب بتائیں گے، کیونکہ ان کا یہ حق ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی قوم کے ساتھ ہار جائیں جو ہار ہی نہیں، یعنی جو جیت ہی نہیں سکتی تھی۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کی سرشت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کا کسی کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے عیسائیوں کے پاس جائے نا کہ کنفیس روم بنایا انہوں نے، کیا ہے کہ جائے اور کہ اپنے گناہ کو قبول کر لو، ہر جگہ پر ہے۔ تو انسان کی فطرت میں ہے
کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو کنفیس کرے، کسی کے سامنے سرنڈر کرے، تو سرنڈر آدمی اسی کے سامنے کرے گا جو اس سے مقام میں برتر ہوگا، جو اس سے مقام پر بڑا ہوگا۔ ایک نارملی عام حالت میں ایک آدمی جو جاہل و مطلق ہو، کچھ بھی نہیں آتا ہو، اس کو اگر آپ ٹیچر بنا کے لا کے کھڑا کر دو گے تو کوئی اس کو ٹیچر تسلیم نہیں کرتا، یعنی استاد اسی کو مانے گا، زانو ادب اسی کے سامنے طے کرتا ہے جو اس سے مقام میں بلند ہو، افضل ہو، جس طرح امامت کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ شرک عظیم ہو جاتا ہے کہ جب اپنے سے کم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو میں نے پہلے کہا کہ یہ شرک جو ظلم عظیم ہے، تو اس کا مطلب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فرماتا ہے کہ اگر آپ نے بھی معاذ اللہ شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال کو، تو پھر وہ شرک نہیں ہوا نا، بت پرستی والی کی بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ آپ نے اگر سرنڈر کر دیا غیر اللہ کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو اللہ سے جن کا کوئی تعلق نہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، آپ نے وہ واقعہ سنا نا کہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج بھی رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ کے اوپر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں جو ہے وہ اللہ کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آ سکتا، کرتا رہوں گا۔ تو یہ بات کی، اس سے پہلے جو آفر دی گئی تھی، وہ کیا آفر دی گئی تھی؟ آپ کو آفر یہ دی گئی کہ آپ 365 دن ہیں سال کے، تو اے محمد 365 دن میں سے 364 دن تیرے، 364 دن تیرے، 364 دن تیرے خدا کی عبادت ہوگی، تیرے حساب سے عبادت ہوگی، لیکن صرف ایک دن جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہمارے حساب سے عبادت کر لیں۔ تو یہ بات اگر آپ پبلکلی بولو گے، لوگوں کے سامنے بولو گے، یو این او کے اندر لے کے چلے جاؤ گے اور اس کے بعد بولو گے جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مان نہیں رہے، تسلیم نہیں کر رہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ تو معاذ اللہ جو ہیں یہ غلط لوگ ہیں، یہ تو جھگڑالو لوگ ہیں۔ ارے اتنا بڑا تمہارے کو جو ہے ہم نے گراؤنڈ دیا، 364 دن تم کو دے دیے اور کہا کہ ایک دن ہماری بات مان لیں، ایک دن ہمارے حساب سے کرنا چاہیے تو کر لو نا۔ لیکن نہیں، سرکار دوستوں کا ایک دن کیا، ایک لمحہ بھی اگر تم یہ کہو گے کہ تمہارے بتوں کی پرستش کی جائے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ نے کہا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں باز نہیں آؤں گا یہ بات بولنے سے۔ تم بات کرو ایک دن کی، ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سلنڈر کس کے سامنے کرنا ہے؟ تو سلنڈر ان کے سامنے کریں جن کو مطلب جو میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم کتنے بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، یعنی میرے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ہیں، یہ سارے بت جو ہیں میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور کیا وہ بت خانوں میں بھگوان بنا کے میں انہیں کے سامنے بول رہا ہوں کہ بھائی تو ہمارے لیے یہ فرما دے، تو ہمارے لیے یہ کر دے، تو ہمارے مسئلے مسائل حل کر دے۔ ارے میرے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی انسان کرے تو کم از کم ایسا تو کرے کہ جو مطلب لگے تو صحیح کہ ہاں یار کچھ کیا ہے، تم نے تو وہ بھی نہیں کیا نا۔ تو اسی لیے جو شرک کو جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اے حبیب اگر ایسا معاملہ ہوا تو ہم تمہارے عمل، مطلب یہ امت کو تو بتایا جا رہا ہے، معاذ اللہ سرکار کو تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یہ مخاطبت کیا ہے؟ سرکار کے ذریعے امت کو ہے کہ اگر تم نے شرک کیا، یعنی تم اگر جھک گئے تو آپ لے کے صرف شرک کو ایک چھوٹی سی جگہ پر محدود کر رہے ہو نا۔ تو میں نے کہا کہ جو شرک پہلے تو بت پرستی کی بات ہے، وہاں بچھڑا بنا لیا، اللہ اس کو شرک پہ لے کے نہیں آتا، اتنی اہمیت نہیں دے رہا۔ رحمان کا بیٹا بول رہا ہے تو اللہ کہہ رہے کہ بہت بڑا ظلم کر دیا انہوں نے کہ زمین شق ہو جائے، آسمان گر پڑے، مگر پھر کہتا ہے کہ شرک نہیں کرنا، کہ سارے گناہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک نہیں معاف کر سکتا۔ تو پھر وہ شرک پہ آؤ، وہ بتاؤ تو صحیح کہ ڈیفینیشن ہے کیا شرک کی۔ اب جو شرک کی جو تعریف ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شرک ہے کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ دیا۔ دیکھو سب سے پہلی بات جو میں نے کہا، جو شرک کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتایا نا شریعت کے لحاظ سے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا کے کھڑا کر، یعنی اللہ کے برابر میں لا کر کھڑا کرنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے، اللہ کے برابر لا کر کسی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی مثال کی طرح پہ کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر برابر لا کر کھڑا کر دیا تو یہ شرک میں آ گیا نا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا، ارائیتا، کیا تو نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا، سورہ فرقان کی آیت ہے، ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تمام مطلب مکاتب اس بات پر متفق علیہ ہیں نا کہ شرک کی سب سے جو یعنی اہم ترین ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر، کسی کو الہ بنا دینا، کسی کو معبود بنا دینا۔ اسی لیے بت پرستی کو سب سے پہلے شرک میں ڈالا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ کیا ہوا، صرف بت نہیں بنایا گیا، یعنی اگر ایک بت بنا کے میں اسٹیچو یہاں پہ رکھ دوں گا تو وہ شرک نہیں ہے،
لیکن اگر اس بت سے میں یہ سمجھوں کہ وہ خدا ہے، خدا کے برابر ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ شرک آ گیا نا۔ تو کسی کو خدا کے برابر لا کے تسلیم کر لینا یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور اسی پر قرآن پورا ڈیبیٹ کر رہا ہے۔ اب قرآن اسی ڈیبیٹ کو بیان کر رہا ہے کہ کیا تو نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو کیا بنا رکھا ہے؟ الہ بنا رکھا ہے۔ اور قرآن جب آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کرتا ہے نا، سب سے پہلا جو مطالبہ کرتا ہے وہ کیا بولتا ہے کہ کلمہ پڑھو، لا الہ۔ پہلے آپ نے انکار کرنا ہے، جس کو حق بہو نے پڑھا نفی اثبات دا کلمہ پڑھیا، تو جو نفی اثبات کا کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، یعنی پہلے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف لایا کہ اسلام میں اگر آنا ہے، اسلام کی اگر بات کرنی ہے تو پہلے الہ کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ لوگ الہوں کو ڈھونڈتے ہیں ان پتھروں کے اندر، ان لکڑیوں کے اندر، ان مورتیوں میں تلاش کرتے ہیں کہ شاید یہ الہ ہیں۔ سب سے بڑا الہ تو کہاں ہے؟ انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، جس کو کیا فرمایا اللہ نے کہ کیا تو نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنے الہ کس کو بنا رکھا ہے؟ اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے۔ تو کس کی خواہشات نہیں ہیں؟ آپ اٹھا لو، چاہے وہ مذہبی مطلب حلقے سے آپ اٹھائیں گے، سیاسی حلقے سے اٹھائیں، سماجی حلقے سے اٹھائیں، کسی بھی حلقے سے اٹھائیں، تو ہر ایک کے ساتھ ایک الہ جو ہے وہ موجود بیٹھا ہوا ہے۔ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، اقبال نے کیا بولا کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے گما میں ہو بت خانہ، تیرے ذہن میں ہو بت خانہ، تو کیا کیجیے کہ تیرے ذہن میں تو پہلی بت خانے، کون سے بت خانے بنے ہوئے؟ یہی جو الہوں کو جو آپ نے بنا کر بٹھایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے جو الہ بنا کر بٹھا دیے، تو ایک گدی نشین کے اوپر بیٹھا ہوا نا، خلیفہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کا الہ نہیں بنا ہوا؟ اس نے اپنی خواہشات کا معبود نہیں بنا بیٹھا؟ کیا اس کو خواہشات نہیں ہے کہ میری گدی اور بڑھتی چلی جائے؟ کیا اس کو یہ خواہشات نہیں ہے کہ میرا اور حلقہ بڑھتا چلا جائے؟ مسجد کے اندر چلے گئے تو امام صاحب کا حلقہ، اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہے۔ سیاست میں آپ چلے جائیں، سماجیات میں آپ چلے جائیں، خاندان کے اندر چلے جائیں، ہر جگہ پہ جاؤ تو کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے، اپنے وجود کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، ہمارے اندر بھی ایک بڑا بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو الہ بن کر بیٹھا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری انا ہو، میرا ایگو ہو، میرے سارے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوں کہ لوگ مجھے کہیں واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے، ویری گڈ ویری نائس۔ یہ ساری یہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں ہماری الہ ہیں، الہ ہے۔ اللہ ہم سے مخاطبوں کو پوچھتا ہے کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو اپنی خواہشات کو الہ بنا کر بیٹھا ہے، خواہشات کو الہ بنا کر بیٹھا ہے۔ حضرت ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہر خون کے قطرے کے ساتھ جو ہے وہ شیطان گردش کرتا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ کیا کر لیا؟ میں نے اس کو مسلمان کر لیا، مطلب وہ میرا تابع ہے، اب وہ میرا اطاعت گزار ہے، وہ میری باتیں مانتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ تم جو ہے اس کی باتیں مانتے ہو۔ الہ ہوا ہو کہ تم نے کیا کیا؟ اپنے الہوں کو، اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ تو اللہ والا اور عام انسان کے اندر فرق کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے، لیکن ایک اللہ والا جو ہوتا ہے خواہشات اس کی غلام بن جاتی ہیں، وہ خواہشات کا غلام نہیں بنتا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ دنیا کو ایک اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہے، اٹھا کر ٹھوکر مار دیتا ہے، وہ بولتا ہے کہ دنیا کی خواہش نہیں ہوتی اس کو۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ لا موجودہ لی الا اللہ، لا مطلوبہ لی الا اللہ، لا مقصودہ لی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مطلوب نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی مقصود نہیں سوائے کس کی کے؟ اللہ کے۔ جو اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے لیے مطلوب مقصود موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ اپنے الہوں کو ختم کر دیا۔ یہی اللہ فرما رہا ہے نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اب کیا تم اس کے اوپر وکالت بھی کرتے ہو، اپنی خواہشات کے اوپر دلیلیں بھی دیتے ہو، بیان کرتے ہو کہ نہیں مسئلہ یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، ہم تو یہ چاہ رہے تھے، ہم تو وہ چاہ رہے تھے۔ نہیں بھائی، کیونکہ تمہاری خواہشات ہیں،
تمہاری خواہشات ہیں جنہوں نے تمہیں آگے نہیں بڑھنے دینا، تمہارے اندر حسد پیدا کرنا، سب کچھ ہے۔ تو جو مولا علی نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے کیا ہوا، اپنی خواہشات کے ٹوٹنے سے کیا ہوا، اللہ کو پہچاننا۔ تو آپ نے یہی فرمایا غمناک وہ ہوتا ہے جس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، جب خواہش ہی نہیں رہتی تو غم ہی نہیں رہتا اس کو۔ آپ کسی چیز کی خواہش رکھو گے تو آپ کو غم ہوگا۔ تو قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ بول کے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ بولتا ہے تیرے کو فکر ہے، تو کرتا رہے اپنی بادشاہت، تو اپنی جو بھی کرنا ہے کر، میری بادشاہت تو یہ جمی ہوئی ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے اندر چلا رہتا ہے، وہ نہیں سوچتے ان سارے معاملات کے اندر۔ تو پہلی کڑی یہ ہے جو ہے الہہ ہواہ۔ تو اب میں جو بات کرتا ہوں نا کہ جو شرک کی ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں، جو شرک کی باتیں آ رہی ہیں، وہ تو بیچاری میں نے کہا تھا نیاز فاتحہ پہ شروع ہوتی ہے اور درود فاتحہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مگر قرآن تو نیاز فاتحہ درود فاتحہ کی بات نہیں کر رہا، سب سے پہلا تو کہتا ہے الہہ ہواہ، آؤ اٹھاؤ کھنگالو اپنے آپ کو، تمام لوگ کھنگالے اپنے آپ کو، تو پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑا مشرک کون ہے۔ تو آج مشرکوں کو جن صفوں میں تلاش کیا جاتا ہے وہ کافروں کی صفوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بھائی مشرک، تو مشرک کا مطلب ہی سمجھ میں آئے گا شاید وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، سمجھے نا، ہندو ہیں، پاسری ہے، پادری ہے، فلاں ہے، جو یہی مشرک۔ ارے یہی مشرک ہے کیا؟ اگر یہی مشرک ہوتے تو شرک سے ڈرانے کے لیے اللہ کے رسول کو ذریعے آپ کو مخاطبت نہیں کر رہا تھا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نہیں بولتے کہ بیٹا دیکھو شرک کے قریب مت جانا، شرک بڑا گناہ ہے، عظیم ہے، کیونکہ پہلا شرک جو ہے وہ انسان کی خواہش ہے، وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہاں سے پیدا ہو گئی اور وہ تیرے پہ غالب ہو گئی، وہ اسی لیے کہا نا بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، کہ سب سے بڑا جو نفس امارہ ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف، جو آپ کو خواہشات پیدا کرتا ہے، اگر کسی نے اس کو مارا تو پہلوان سب سے بڑا وہی پہلوان ہے جو اس نفس کو مار کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی اولیاء اللہ نے جو آپ طریقت میں جو لے کر جاتے ہیں نا، تو جب لوگوں کے جو چلے کرواتے ہیں تو وہ چلے میں کیا ہے، وہ چلے میں تو یہی ہے کہ نفس کشی سکھائی جاتی ہے کہ نفس کو مارنا ہے، خواہشات کو مارنا ہے۔ یہی داتا صاحب ہے نا کہ ایک لکڑی کی روٹی دکھا لیں کہ لکڑی کی روٹی جو ہے وہ منہ میں رکھ لیتے تھے جب بھوک کا عالم ہوتا تھا، کیونکہ طلب نہیں کر سکتے، آپ طلب نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے جا کر بول نہیں سکتے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، کیونکہ تو نے اگر یہ بول دیا کہ میں بھوکا ہوں اور کھانا کھلا دیا تو تجھ بھکاری میں اور ایک فقیر کے اندر فرق نہیں رہتا۔ فقیر وہ ہے جو بولتا نہیں ہے بلکہ صرف کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہی حضرت قبلہ عالم، میرے مرشد مولا حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا جب مبلغین کی تربیت فرماتے تھے اور مبلغین کو روانہ فرماتے، تو سب سے پہلے جو ذمہ داری لگائی گئی وہ یہی ہے کہ آپ نے کسی سے سوال یہ نہیں کرنا، کسی کو کہنا نہیں ہے کہ آج ہم نے کھانا نہیں کھایا، بہت بھوکے ہیں۔ اگر یہ بول دیا بہت بھوکے ہیں، ہم کھانا نہیں کھا رہے، تو تم طالب کس سے ہوئے، تم مددگار کس سے ہوئے؟ اس وجود سے ہوئے جس کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا، جو خالق کائنات نے جس کو تخلیق کیا، جس کو خالق کائنات رزق دے رہا ہے۔ تم اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ مطالبہ کرو تو اسی طرف، تو اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کی طرف بولتا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ والے کا کمال۔ تو یہی افانت تکون علیہ وکیلا، تو تم اس کے اوپر اپنی وکالتیں کرتے ہو، تم مانگتے ہو۔ تو میں نے وہی کہا کہ جب ہم جاتے ہیں نا تو سننا ہوتا ہے کہ جی فلاں جماعت جو جگہ جا رہی ہے، کیا جا رہی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب، ہم بھی سفر میں تھے تو ایک جماعت مل گئی، تو اب جماعت چلی گئی ساتھ جا رہی ہے، تو ماشاء اللہ جی کیا جا رہی ہے، جی جماعت جا رہی ہے وہ۔ اچھا وہی موضوع کیا چلے گا، تو توکل کا موضوع چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ توکل کا موضوع، کہ اللہ پہ توکل کرنا۔ تو اب ساتھ میں لوٹا بھی ہے، بستر بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ جس مسجد میں جا رہے ہیں وہاں پر پہلے سے جو ہے وہ ترتیب بنی ہوئی ہے کہ یہ جماعت کی فلاں افراد آئیں گے، وہاں کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ سارے کا سارا جو سب چیزیں لے کے جا رہا ہوں، اب اگر خدا نے خواستہ ٹرین کے اندر سے یہ نکل گیا، مس ہو گیا، ڈبہ بگڑ گیا، گیا توکل سارا آپ کا، کیونکہ توکل تو آپ لے کے چل رہے ہو، توکل بیان کرنے جا رہے ہو، توکل تو سب ساتھ لے کے جا رہے ہو، یعنی لوٹا بھی لایا ہو، بستر بھی لے کے جا رہے ہو، سب کچھ کھانا پینا سب لے کے جا رہے ہیں، اور جہاں جانا ہے وہاں ٹھہرنے کا انتظام بھی پہلے سے۔ تو کیا آپ توکل بیان کرو گے یار؟ اب کیا توکل بیان کرو گے؟ کیا بیان کرو گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے توکل کیا تھا؟ تو وہ عمل میں لا کر دکھاؤ۔ یہ تو فقراء جو تھے ان کا کمال تھا نا۔ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیرہ نکل گئے تو پتہ نہیں چل رہا جنگل میں کہ کھانے کو کہاں، یعنی حالت ایسی ہو گئی کہ اب گئے کہ تب گئے، تو پھر آ کے اللہ کھلواتا ہے۔ مبلغین اسلام نکل گئے سفر کے اندر، پتہ نہیں ہے کھانے کا عالم کہ کہاں سے کھانا آئے گا،
تو آپ فرماتے ہیں مولوی یاسین علی صاحب اور مولوی واحد علی صاحب یعنی تبلیغ کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، نکل گئے 2 دن ہو گئے، کھانے کو کھانا نہیں ملا، کسی گاؤں والے نے اللہ کے ولی نے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کیا، لیکن جزاک اللہ والا کام کوئی نہیں کیا کہ بھائی کچھ کھلا دیتے، بولے بھائی جزاک اللہ، ہاں لیکن نہیں ہوا، تو کیا ہوا، حالت خراب ہو گئی۔ تربیت ہے، فقیر کا مقام یہ ہے کہ فقیر کسی سے مطالبہ نہیں کرتا، کسی کو بولتا نہیں ہے کہ لا بھائی مجھے تو کھانا کھلا، کیونکہ پھر فقیر کے اندر درویش میں بڑا فرق ہو جاتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نکل رہے تو راستے میں جنگل سے گزر رہے ہیں، تو جنگل میں ایک مسجد نظر آئی، کہا رات کو قیام، یہی فرماتے ہیں قیام کیا رات کو، جب قیام کر لیا تو پھر کیا ہوا، تو دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو مولوی یاسین علی صاحب مولوی واحد علی صاحب سے فرماتے ہیں کہ بھائی حالت تو یہ ہو گئی، اب کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ رزاق ہے، حضرت عالم فولا کہ بولنا کسی کو نہیں، اب اللہ رزاق ہے، دیکھتے ہیں اب اللہ کیا کرتا ہے، بول کے سو گئے۔ تو رات میں کسی پہر کے اندر جو ہے وہ گاؤں سے کچھ لوگ آئے اور آ کے سامنے گرم گرم کھانا رکھا، فرسٹ کلاس قسم کا، مطلب بریانی، میٹھا ویٹھا جو بھی تھا، اچھا کھانا کھایا۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ جناب یہ کھانا کہاں سے اتنی رات میں اور اس جنگل کے اندر، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم تو جو ہے وہ فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور ہم جو ہے شادی سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، رخصتی کر کے لا رہے تھے، تو راستے میں اسی جنگل سے گزرے، تو دستور یہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو جو راستے میں مسجد نظر آتی تھی وہاں پہ چراغ جلاتے تھے لوگ، تاکہ مسافروں کے لیے آسانی، کہہ رہے ہیں ہم چراغ جلانے کے لیے آئے، تو دیکھا آپ فقیر یہاں پر بیٹھے ہیں آرام فرما رہے ہیں، تو کھانا ہمارے پاس موجود تھا، ہم نے فٹافٹ گرم کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ ہے اللہ جو رزق پہنچا دیتا ہے، کیسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کے آتا ہے۔ جب کھدائی ہو رہی ہے نا تو ایک پتھر میں سے کیڑا نکلتا ہے، تو ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ یا علی یہ اس پتھر میں جو ہے یہ کیڑا ہے تو اس کو اللہ رزق کہاں سے دیتا ہوگا، اس تو پتھر کے اندر ہے نا کیڑا، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں اس کی موت آتی ہے، جیسے اس کو موت آتی ہے ایسی اللہ رزق دے دیتا ہے۔ تو وہ وکالت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں بولتا کہ بھائی قوموں کی، میں نے کہا نا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ نہیں، وہ شرک جو بات کر رہے ہیں ہم، کہ پھر وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ الہ ہواؤ نہیں بناتا، اپنے خواہشات کو الہ نہیں بناتا، وہ تو نکل پڑتا اللہ کی راہ میں، کہاں سے ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ آؤٹ آف سینس بات ہے نا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب تم قرآن شروع کرو گے تو سب سے پہلے کیا ہے، شیطان سے پناہ مانگو، شیطان تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو شیطان صاحب ہیں نا، وہ جو دشمنی ہم سے کریں گے، وہ آ کے ایسے سامنے اکڑ کر نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آ کے بولیں گے نہیں آپ کو کہ آؤ میرے ساتھ 2 ہاتھ کر لو، کیونکہ 2 ہاتھ کر لیتے بات جب یہ کرے گا تو ہر ایک کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ شیطان صاحب ہیں اور یہی لڑنا ہے، چونکہ ہم نے قرآن کا کام شروع کیا، چونکہ ہم نے قرآن کی بات کی، تو یہ جو سامنے آ گیا کھڑا ہو گیا یہی شیطان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی جب شیطان آئے گا تو کیا ہے، وہ تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا ساتھ جب کام کر رہے ہو نا، تو شیطان کا انداز جو ہوگا وہ آپ پر اٹیک کرنے کا، پھر وہ جارحانہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ دوستانہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ دوستانہ ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ مہربانہ انداز کرتا ہے، پھر وہ ایسے انداز کرتا ہے کہ جس میں انسان یہ پہچان نہیں پاتا کہ یہ میرے ساتھ جو آیا ہے وہ شیطان ہے کیا اللہ کا ولی ہے، یہ شیطان ہے یا رحمان ہے، نہیں سمجھ میں آتا نا، کیونکہ اس کا انداز کیا ہے، دوستانہ، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، دوستانہ۔ انگریز جس طرح انگریز ہے نا، حضرت قبلہ عالم یہی فرماتے تھے کہ انگریز جو مکار ہے اس کی مکاری سب پر آیا ہے، کیونکہ دجال کا کام کیا ہے، دھوکہ دینا ہے، دجل کہتے ہیں دھوکے باز، دجال جس کا کام ہی کیا ہے، دھوکہ بازی ہے۔ تو شیطان وہ یعنی انگریز کیا کرتا ہے، انگریز لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا اپنے لوگوں کو کہ اگر تمہیں درخت کو کاٹنا ہے، درخت کو گرانا ہے، درخت کو تباہ کرنا ہے تو 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جاؤ جا کے درخت کو گرا دو، اس کو آگ لگا دو، جلا دو، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے کیا ہے کہ تم بدنام ہو جاتے ہو زمانے کے اندر، سب کو پتہ چلتا ہے کہ تم درخت گراتے ہو، تم درخت جلاتے ہو، تم اس ہریالی کے جو ہے دشمن ہو۔ ہاں دوسرا طریقہ ہے، وہ ہمارا طریقہ ہے، وہ مطلب ہماری سیاست ہے، وہ کیا ہے کہ درخت کے اندر جاؤ اور روز جا کر پانی ڈالنا شروع کرو، روز پانی ڈالو اور اتنا پانی ڈالو کہ جڑوں کے اندر چلا جائے اور وہ جڑیں گل سڑ کر ختم ہو جائیں اور خود ہی درخت سوکھ کر گر جائے۔ یہ ہے دوسرا طریقہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے، شیطان کا طریقہ، جس کو قرآن کیا فرماتا ہے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ یاد رکھو کہ شیطان کسی کا بھی مددگار نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا خصوصاً جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ کسی اور پر توکل نہیں کرتے، کیونکہ ان کو آ کے دوست کی صورت میں آئے یا دشمن کی صورت میں تو پہچان لیتا ہے نا، نہیں کرتا۔
لیکن کیا ہے کہ عام انسان نہیں پہچان پاتا، کیونکہ اس کا انداز کیا ہے، دوستانہ ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اس کا جو قانون، اس کا جو حملہ ہے وہ انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس کی ولایت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ولایت کہتے ہیں سرپرستی کو۔ ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ سرپرست کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کو اپنا ولی مان لیتے ہیں، جو اس کا سرپرست مان لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس کا حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہم بہ مشرکون، اور یہی تو مشرک لوگ ہیں۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ مشرک ہے کون؟ مشرک دراصل وہ ہے جو شیطان کی طرف جو ہے اپنا رخ کر لے، جو شیطان کو اپنا ولی بنا لے، یہ ہے نا۔ تو آپ جب یہ آیت پیش کرتے ہیں نا، تو میں نے اکثر لوگوں کو سنا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ صرف کیا کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا وہ جو ہے وہ مشرک ہے۔ ابے اللہ کے ولی اس دنیا میں کوئی بتا کھڑو کے بولے مسلمانوں کے اندر کہ بھئی میں نے شیطان کو اپنا ولی بنایا ہے؟ کسی نے شیطان کو دیکھا؟ پہلی بات، جس شیطان کو تم شیطان کو دیکھا، پھر وہ بول رہا ہے کہ ہاں میں نے شیطان کو ولی بنایا ہے، یا شیطان میرا ولی اللہ ہے، اور معاذ اللہ کہ شیطان میرا ولی ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ تو پھر یہ اللہ بول رہا ہے نا کہ بھائی جو شیطان کو ولی بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ وہ شیطان جس کو تم خواب اور خیال کی صورت میں بیان کر کے پیش کر کے چھوڑ دیتے ہو، کہ مطلب وہ ہوگا کدھر ہے، کہ یعنی ادھر بغل میں چھپا کر ہم بتوں کو پھر ڈھونڈتے ہیں بازاروں میں کہ کہاں ہیں بت۔ پہلے تو بغل میں، اب ادھر تو جھانکو تو تم نے کہاں رکھے ہوئے؟ تو جن شیطانوں کو تم تلاش والے بتا رہے ہو کہ جن کو آسمانوں میں تم نے بٹھا کر رکھا ہوا ہے، وہ یعنی وہی شیطان جس کو بولتے ہیں نا کہ رمضان میں قید کر دیا گیا۔ اور رمضان میں جب شیطان قید ہو گیا تو دنیا میں کرپشن ہونی چاہیے تھی، دنیا میں کوئی بے حیائی ہونی چاہیے، دنیا کے اندر کوئی گندوالا ہونا نہیں ہے، مگر ہو رہا ہے نا۔ سب سے زیادہ تو رمضان میں کرپشن مسلمان کرتا ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ جتنا سامان جو کچرا ہے اگر آپ کا پورے سال نہیں بک رہا تو آپ رمضان میں نکال دو، سب بک جائے گا، ہے نا۔ جو پروفٹ آپ پورے سال نہیں کما سکتے آپ رمضان میں اٹھاؤ، چاہے وہ حج عمرے کے لیے چلے جاؤ تو وہ عمرہ جو آپ کا 40,000 کا ہوگا وہ عمرہ 5-5 لاکھ پہ چلے جاتا ہے، 4-4 لاکھ پہ جائے گا، جو ہوٹل کا کرایہ، یعنی ایون ہر چیز میں۔ تو سب سے زیادہ کرپشن کیا ہے؟ رمضان میں ہو رہی ہے۔ رمضان میں حدیث یہ ہے کہ ہم شیطان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ ارے بھائی تو کون سا شیطان ہے جس کو قید کیا تھا؟ کوئی امپیکٹ تو نظر نہیں آیا اس دنیا کے اندر، وہی ساری کی ساری مطلب اس سے زیادہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دیٹ مینس یہ کہ آپ جو شیطان کو ڈیفائن کر رہے ہیں، پھر یہ وہ شیطان نہیں ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو وہی شیطان کی تو اللہ بات کرتا ہے کہ جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی بنا کے رکھا ہے، جنہوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا کے رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے وہم بہ مشرکون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ تو آج اٹھا کے دیکھیں شیطان کون ہے؟ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیطان کہ جب تم قرآن کو شروع کرتے ہو، یعنی قرآن کو سٹارٹ کرتے ہو، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو تمہیں چاہیے کیا کہ شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ قرآن جہاں پر بھی آئے گا اس کی راہ میں سب سے پہلے روڑے کون اٹکائے گا؟ شیطان اٹکائے گا۔ تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ شیطان تو شیطان جو ہے کبھی تمہیں ٹرمپ کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی مودی کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی یہ گورنمنٹ کے ان لوگوں کی صورت میں نظر آئے گا جو آ کے رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا دین کے کام کے اندر، جو آ کے بولتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ اس طریقے کی ساری خباثتیں بیان کرتے ہیں۔ شیطان اٹھا کے آپ دیکھو گے تو صبح مارننگ شوز میں نظر آئے گا آپ کو، ہے نا۔ جتنی جو 4-4 5-5 مرتبہ جن طلاق یافتہ عورتیں جو ہوں گی وہ آ کے بتائے گی کہ گھرداری کیسے چل رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو سمجھائیں گی کہ مطلب گھر جو ہے کیسا ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کیسے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، وہ آ کے کیوں؟ تو آپ کو شیطان جہاں اللہ کی بات کری، ابھی دیکھو نا مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک چل رہی، کتنے لوگ نظر آ گئے سامنے، یعنی وہ بڑی ان کے معرکۃ الآراء خطاب ہیں جن کو آپ سنیں، جو نعت خوانوں کے ساتھ جو انہوں نے ان کی چھت رول کری ہے کہ آگے جو ہے جب اسٹیج کے اوپر تمہارے کو لفافے ملنا شروع ہو جاتے تو بولتے ہیں کہ یہ سرکار سرکار سرکار، اور جب ختم نبوت کے بعد آ گئی تو پھر کون سے سرکار ہو کیسے سرکار، گھر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو بات شیطان جب دین کا بات آئے گی، جب دین کا نام آئے گا تو سامنے جو بھی دین کی رکاوٹ میں آئے گا وہ اس کا نام کیا کہلاتا ہے؟ شیطان، جو اکارڈنگ ٹو دا قرآن ہے، اور جو اس کا ساتھ دے گا قرآن فرماتا ہے وہی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ تو آج گورنمنٹ یا مذہبی ادارے یا فلاں ہیں تو اٹھا کر تو دیکھیں، کہیں پر ڈالر کی وجہ سے کسی کو کوئی مدرسے چل رہا ہے نا، کہیں پر ریال سے مدرسے چل رہے ہیں، کہیں پر درہم سے مدرسے چل رہے ہیں،
کہیں پر کسی سے چلنے کہیں پر کسی سے چلنے مدرسے، اور پھر ہم کیا بولتے ہیں، اور ادھر مدرسوں میں بیٹھ کے پھر ہم کیا بولتے ہیں کہ جی شرک کرنا بڑا گناہ ہے، شرک جو ہے نا فلاں ہے شرک۔ ابے تو بھائی پہلے یہ تو بتا شرک قرآن نے بولا کس کو ہے؟ یہ تیری ڈیفینیشن تو یہ تو نے ایجاد کری ہے نا، ابھی تو بیٹھ کے کہ مزارات میں جانا شرک، یا رسول اللہ بولنا شرک، یا غوث اعظم مدد بولنا شرک۔ تو نہ اس دور کے اندر یا غوث اعظم تھے، نہ یا غریب نواز تھے، نہ مزارات تھیں، نہ دھاگے تھے، نہ جھولے تھے، نہ کچھ بھی تھا، یہ تو ساری بات کی چیزیں ہیں نا۔ تو ابھی تو وہاں کا جو اس کو اللہ نے 1400 سال 1500 سال پہلے اس کو بولا شرک ہے، جس کے لیے یعنی لقمان اپنے بیٹے کو بولنا شرک نہیں کرنا، ارے وہ شرک تو بیان کر۔ تو اللہ بولتا ہے کہ بھائی شیطان کو تم نے اگر مددگار بنا لیا، شیطان کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی، شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، تو اللہ فرماتا ہے یہ ہیں سب سے بڑے مشرک۔ سب سے بڑے مشرک کون ہیں؟ وہ ہیں۔ تو آج امریکہ کی امداد کھا کر آپ سمجھ لو کہ ہم مشرک نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، سارے تہجدیں بھی ہو رہی ہیں، اور کیا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمیں FATF کے اندر ڈال دے گا۔ تو FATF کے اندر ڈال دے گا تو کیا ہوگا کہ جی پاکستان گرے لسٹ میں آ گیا، پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے گا، پاکستان کا کاروبار ختم۔ تو کیا کریں جی، اب ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ڈکٹیشن پوری لے کر آپ نے سارا کام کرنا ہے۔ تو اس میں سارے کے سارے لوگ ہیں نا، سارے کے سارے لوگ ہیں۔ ابھی کورونا وائرس کے لیے آپ کو پوری کی پوری ڈکٹیشن لینا پڑ گئی ہے کہ آپ کو سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، نماز کے اندر خلا پیدا کرنا ہے، سارے گیپ کرنے ہیں، معانقہ نہیں کرنا، سلام نہیں کرنا۔ چلو یہ ڈکٹیشن ہم ایک عام دنیا دار آدمی لے لیتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ آپ علماء کرام، آپ مفتیان اعظم، کوئی مفتی اعظم پاکستان ہے اور کوئی مفتی ہے کیا بولتے فلاں ہے، کوئی بڑے بڑی ڈگریوں کے ساتھ مفتی بنے ہوئے بیٹھے ہو سارے کے سارے، اور آپ نے کیا ڈکٹیشن لے لی کہ یہ کرنا ہے۔ تو یا تو پھر اللہ کو سمجھا دیتے آپ، اللہ کو سمجھا، جو اللہ فرماتا ہے نا تولوا من اللہ بدینکم، اب تم اللہ کو سمجھاؤ گے کہ دین کیا ہے، اب اللہ کو بتاؤ گے کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے۔ تو ڈکٹیشن ساری آپ لے کے آتے ہو کس سے؟ جس کو من دون اللہ کا، جو غیر اللہ، جن کے تعلق اللہ سے نہیں، جن کو پتہ نہیں اللہ کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ایک ڈیفینیشن بیان کی تھی کہ سب سے بڑا شرک کیا ہے، کہ دیکھو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یعنی غیر اللہ سے مطلب آپ کسی سے بول رہے ہیں کہ ذرا پانی کا گلاس پلاؤ، تو یہ بھی مدد ہے نا، یہ شرک ہے نہیں؟ غیر اللہ سے اللہ کو مانگنا شرک ہے۔ جس کے پاس اللہ ہی نہیں ہے اس سے آپ اللہ کے بارے میں مانگو کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ تم جاہل ہو، جس کو خود نہیں پتا، جس کے پاس اللہ نہیں۔ وہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک خانقاہ پہ تو وہ عرس کا پروگرام تھا، وہاں قوالی چل رہی تھی، تو قوال جو ہے بڑے جھوم جھوم کے جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو پا لیا، میں نے پا لیا اللہ کو، میں نے پا لیا اللہ کو۔ تو حضرت قبلہ عالم نے پوچھا صاحب سے جو خلیفہ تھے کہ حضرت یہ جو بیان فرما رہے ہیں تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ارے ایسی بیکار کی باتیں کر رہا ہے، مجھے نہیں ملا، اس کو کہاں سے ملے گا؟ مجھے نہیں ملا اللہ کو، اس کو مل گیا، اللہ بولے آ رہا ہے۔ تو کیا بات ہے کہ بات وہی ہے کہ جو میں نے کہا کہ کسی ایسے وجود سے وہ چیز کو طلب کرنا جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی ایک آپ کسان کے پاس چلے گئے جو بیچارہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ پوچھ رہے ہو کہ یار مجھے نیوٹن کے لاء ذرا تھوڑا سمجھا دو، نیوٹن کے لاء مجھے سمجھائی کہ نیوٹن کے قوانین کیا ہیں۔ تو ایک تو کیا ہوا کہ آپ نے اس کی انسلٹ کر رہے ہو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ، آپ جان بوجھ کے اس سے پوچھ رہے ہو۔ اور اگر آپ انسلٹ نہیں کر رہے ہو اور آپ بالکل نیک نیتی سے پوچھ رہے ہو تو آپ مشرک ہیں، آپ شرک کر، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور آپ اس سے وہ طلب کرنا چاہتے ہو۔ تو جس کے پاس اللہ نہیں، تو اسی لیے بتوں کے سامنے اگر سجدہ کرنا یا بتوں کے ساتھ یہ پوچھو کہ بولو کہ بھائی تو ہماری یہ مدد کر دے، یہ مدد کر، کیوں شرک ہے؟ کیونکہ وہ بت بیچارہ خود بت ہے، وہ کیا کر سکتا تیرے لیے جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا۔ تو یہ جو شیطان کی بات، ابھی میں نے پہلے بھی کہا نا کہ جو ایک ہوتا ہے اہل اللہ، ایک ہوتے ہیں غیر اللہ۔ آپ نے اہل اللہ کو تو غیر اللہ بنا دیا نا، انہوں نے یہ کیا کیا جس کو میں نے کہتے کرپشن جو کی ہے اپنے، تو موضوع کو پورا تبدیل کر دیا، اہل اللہ کو اٹھا کے غیر اللہ بنا دیا، اور غیر اللہ کی ساری نیازیں کھائے جا رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز نہ کھانا، غیر اللہ کی نیاز حرام، غیر اللہ کی نیاز پورا آتا ہے، جس کو یہ اٹھا کر چشمہ کر دیتے ہیں خواجہ صاحب کی نیاز کے اوپر، حضرت صاحب کی نیاز کے اوپر، غوث اعظم کی نیاز کے اوپر، کہ بھائی غیر اللہ کی، ارے بھائی اللہ نے بولا غیر اللہ کی نیاز نہیں کھانا، مگر تم تو وہ بےغیرت لوگ ہو کہ غیر اللہ کی نیاز دھڑلنے سے کھاتے ہو، کہیں ڈالر کی صورت میں کھا رہے ہو، کبھی ریال کی صورت میں کھا رہے ہو، دھرم کی صورت میں کھا رہے ہو، ہر صورت میں جو مل جائے، نہیں وہ بھی نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ بولتے ہو قربانی کی کھالوں کی صورت میں کھاؤ، زکوٰۃ کی،
زکوٰۃ کی پرچی دے کے اس کے پیچھے لکھ دیتے کہ حامل حاضہ جو ہے اس بات کا پورا حق رکھتا ہے کہ جس طرح چاہے زکوٰۃ کو استعمال کریں. بس وہ بیچارے نے جس نے زکوٰۃ دی اس کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ پھر زکوٰۃ کے جو مصارف زکوٰۃ ہیں، اس کے جو مسائل زکوٰۃ ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ آپ اس انداز سے خرچ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. جو زکوٰۃ کے مصارف ہے اسی پہ تسلیم کرنا. ہاں اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، ایک جگاڑ نکالنی پڑتی ہے. پھر وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو دینے والا ہے وہ آپ کو یہ اختیار دے کہ آپ جس طرح چاہیں اس مد میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا، وہ پرچی کے پیچھے لکھا جاتا ہے. پھر اب آپ کو پرچی دے دی گئی، آپ نے پرچی لے لیجیے جناب پرچی آپ نے لے کے جیب میں رکھ لی، آپ بھی چلے گئے، اللہ کا شکر ہے میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے صدقہ دے دیا، میں نے فطرہ دے دیا. آپ نے تو نہیں پڑھا. اب کل کو ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ارے حضرت میں نے تو لکھ دیا تھا. جس طریقے سے وہ ہے نا کہ جب آپ کوئی اکاؤنٹ کھولتے ہیں، چاہے وہ نیٹ پہ کھولیں یا فزیکل کھولیں، تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے جو انہوں نے 18 پیج دیے ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے 18 پیج دیتے ہیں کہ کون پڑھے گا اس کو. بھائی ٹرمز اینڈ کنڈیشن 4 لائنوں کو تو آپ بھی پڑھ لو گے، لیکن وہ 18 پیج دیتے ہیں. تو ہم بھی پڑھتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ سائن کر کے آگے پہنچا دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا. تو بعد میں اگر پکڑے گا تو کیا ہوگا، ہاں بھائی ہم نے پہلے ہی بولا تھا آپ کو. تو یہی ہے. تو آپ نے کیا کہ جگاڑیں نکال لی. پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ جی نہیں، ہم شیطان کے جو ہے ہم شیطان کو ہم نے ولی نہیں مانا. ابے تو بھائی سے یہ بولتا ہوں، میں سب کو یہ بولتا ہوں، یہی پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ہے جو آ کے بولے گا میں شیطان کو ولی مانتا ہوں؟ نہیں مانتا ہوں. کون بولے گا؟ تو پھر یہ اللہ بول رہا ہے کہ بھائی جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے تو کون ہے؟ کوئی آگے کھڑے. تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ شیطان جو ہے وہ مجسم صورت میں کہاں نظر آتا ہوگا جس کے ہاتھ پہ جا کر لوگ بیعت کریں گے. ارے شیطان اسی طریقے سے نظر آئے گا نا، انہی لوگوں میں نظر آئے گا. کیونکہ الہ ہوا ہو، اللہ نے فرمایا جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا کر کھڑا کیا ہے وہی تو شیطان بن کر کھڑا ہو گیا نا. پھر وہ آپ کو لالچ دے رہا ہے، کبھی FATF کا لالچ دے دیتا ہے، کبھی آپ کو بولتا ہے کہ جی میں لون دوں گا، میں قرضہ دے لوں. آگے کس طریقے سے آپ کو لے کر جاتا ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یاد ہوگا اگر تم لوگوں کو، کرپشن کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کرپشن جو آپ کو مائنڈ ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ ایک بڑے کے ساتھ ایک چھوٹا بہت ڈسکاؤنٹ لگی ہوئی ہے، 11 کی سیل چل رہی ہے، 12 کی سیل چل رہی ہے، نکالتے کیا ہے وہ مائنڈ کا آپ کی خواہشات کو جنم دیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا دے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر خواہشات مر گئی تو کیا ہوگا، ہمارا کام خراب ہو جائے گا. آپ کے اندر کی خواہش کو مرنے نہیں دینا ہے. ایک آدمی جس کو زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے وہ موت سے بہت ڈرتا ہے. جس کو زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے وہ موت سے بہت ڈرتا ہے. اور جب موت سے وہ بہت ڈرتا ہے تو ہر ایک سے ڈرتا ہے. یہی ہے نا. اسی لیے جس آدمی کو زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہوتی اس سے پوری دنیا ڈرتی ہے کہ بھائی یہ تو آیا مرنے کے لیے، یہ تو آیا مرنے کے لیے، تو ہے نا. کوئی جیکٹ پہن کے اگر آ گیا تو سب کیوں بھاگتے ہیں اس سے، کیونکہ یہ تو آیا مرنے کے لیے، ہمیں مار دے گا. تو جس کی خواہش ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کو کسی چیز کا خوف ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو جب ختم کر کے ایک اللہ والا کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ بادشاہ سلامت اگر اس کو لالچ دیں کہ میں تیرے کو اتنے دینار دوں گا تو وہ دیکھ کے صرف مسکراتا ہے، تو مجھ کو کیا خریدے گا، میں تو خود بک گیا ہوں. خریدا اس چیز کو جاتا ہے جو بیکا نہیں ہوتا. یہ چیز اگر نہیں بکی ہے تو اس کو آپ خرید سکتے ہیں. جو چیز پہلے بک گئی اس کو کون خریدے گا، کیا خریدے گا. اب آگے کوئی کتنے بھی اس کے پیسے لگا دے تو ایک اللہ والے کے پاس آ کر جب گورنمنٹ بولتی ہے، جب شیطان بولتا ہے نا کہ آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ اور آ کر ہم تمہارے کو اتنے پیسے دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، تو پھر مسکرا کے اس کی طرف دیکھتا ہے، ابے مجھے کیا خریدے گا، میں تو پہلے بک گیا. دیندار انجمن میں ہمارے پاس جب وہ ایجنسی والوں نے بلا کے بولا نا کہ جی جناب جہاد کے حوالے سے آپ لوگوں کا یہ مسئلہ، آپ کا فلاں مسئلہ ہے، تو یہ جب ہم نے ڈیفینیشن بات کی، مرحوم محمد منیب صاحب ہمارے ساتھ تھے، میرے ساتھ تھے، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی جناب آپ کا فلسفہ تو بہت اچھا ہے اور ایسے لوگوں کو آنا چاہیے، سب کچھ ہوگی بڑا تھے. ہم نے کہا جی ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں. تو کہنے کہ وسائل کی آپ فکر نہیں کریں، وسائل کی فکر نہیں کریں، آپ بس کام شروع کریں. تو میں نے کہا حضرت سب سے پہلے فکر ہی وسائل کی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ پھر مال جہاں سے آتا ہے پھر خطبہ بھی اسی حساب سے دینا پڑتا ہے. مال جہاں سے آئے گا پھر خطبہ بھی ہمیں اسی حساب سے دینا پڑے گا نا بھائی. تو اگر مال نہیں سے نہیں آیا تو اللہ کی طرف ہے، اگر اللہ کے لیے بول رہا ہے تو پھر کسی کے لیے کیا مسئلہ ہے. اس کو وہ بہت زیادہ ہوگا، تھوڑا سا ڈرپوک ہوگا زیادہ تو وہ بولے گا اچھا ٹھیک ہے میں بولتا ہی نہیں ہوں. لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ میں بولوں کہ تمہاری سیاہ کو سفید بول دوں، سفید کو سیاہ بول دوں. تو میں شیطان کو ولی بنانے کے لیے تو نہیں بیٹھا نا. شیطان کو دوست، یہ ہے اللہ والے کی سوچ دیتا ہے اللہ والا. تو یہ صرف 2 ڈیفینیشن، ابھی تو میرے پاس 6 ڈیفینیشن ہے. جو میں نے 5 ڈیفینیشن بیان کی، 5 ہی بیان کرنا تھا انشاءاللہ تعالیٰ.
جتنا ٹائم ہے میں ایک اور ڈیفینیشن بیان کروں. یہ میں اسی لیے آپ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہا ہوں تاکہ یہ ذہن کو اپنے پختہ کریں کہ اسلام جس بات کا تقاضا کر رہا ہے بھائی وہ کہاں گم گئے, کرپشن کہاں ہو گیا. شرک کی ڈیفینیشن کو تم نے چینج کر دیا. آپ مسلمان کو صرف مشرک بنا کر کہاں پہ بٹھا کے بیٹھا. اللہ تم سے کیا مطالبہ کرنا چاہ رہا ہے جو اللہ بول رہا ہے کہ شرک تو کون سا شرک ہے. پہلے نہ خواہشات کو ختم کروانے کے تم نے آج ہر کوئی جاؤ تو مسجد میں جا کے خطبے میں ہوتا ہے کہ جی ہمیں خواہشات کی جو ہے وہ ہے, انسان کو خواہشات کم رکھنی چاہیے, فلاں ہے, ساری باتیں. ارے بھائی اللہ کے ولی یہ تو ہے, بات یہ ہے میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے, میرے پاس تو 5,000 یا 5 لاکھ کا مجموعہ نہیں جمع ہو سکتا نا میرے کہنے پہ. آپ کے اوپر تو ہوتا ہے, تو آپ کم از کم یہ جو خواہشات کے ٹھیکیدار جو خواہشات کو جنم لے رہے ہیں ان کے اوپر کیوں پابندی نہیں لگواتے. جو 2 روپے کی پروڈکٹ ہے اس کو بیچنے کے لیے 2 کروڑ روپے کی اشتہار بازی چل رہی ہے, تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ 2 روپے کی ساری چیز, 2 روپے کی ٹافی مل رہی ہے مارکیٹ کے اندر, اس کے اشتہار تو جا کے دیکھیں 2 کروڑ روپے کے اشتہارات چل رہے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے نمکوں کے پیکٹ مارکیٹ میں جا کے پوچھو بھی, میں جاؤ باہر دکان پہ کتنے کرتے, 5 روپے کا پیکٹ ہے, اور اس کے اشتہار دیکھو جو ٹی وی پر آتے ہیں. یعنی کروڑوں روپے کے صرف اشتہار, وہ 5 روپے کی چیز کو بیچ دیں گے. تو کیا وہ مطلب صرف کون سی خواہشات کو آپ کے پیدا کرنے کے لیے کھڑا ہے. آپ اسٹیج پہ کھڑو کہ آپ مسجد میں کھڑو کہ 50 دفعہ بول لو کہ جی ان خواہشات کو ختم کر لیں. ابے نہیں ہوتا ہے یار, تمہارے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. 100 میں سے 1 آدمی ہوگا جو شاید اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ڈال دے اور وہ اپنے آپ کو چینج کر لے, لیکن جب ماحول ہی چینج نہیں ہوگا تو اس کے, اسی لیے ماحول کا اثر ہوتا ہے نا, تو ماحول کا اثر نہیں ہوگا کہاں سے ہوگا. تو کھڑے ہو نا, ان کے خلاف مظاہرے کرو, کھڑے ہو کہ آپ ان کے خلاف کوئی جدوجہد کرو کہ بھائی یہ ساری ڈرامہ بازیاں بند کرو. یہ 2 روپے کے لیے تم جو 10 کروڑ روپے کے اشتہار تم نے چلوا دیے, یہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے ان کے لیے. نہیں, تو اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں بول رہا. تو مجھے لوگوں نے کچھ کہا بھی کہ یار آپ یہ مطلب مذہبی حلقے کے حوالے سے زیادہ بولتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے, میں مذہبی حلقے کے لحاظ سے اس لیے زیادہ بولتا ہوں کہ ہمارا بھی تعلق مذہبی حلقے سے. ہاں, تو مرنے کے بعد جو ہے وہ جو سب سے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا وہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے. آپ سے سوال جو ہے وہ مذہب کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی وہ عمران خان وزیر اعظم صحیح تھا کہ آصف زرداری صحیح تھا, یہ پوچھا جائے گا. ارے قبر کے سوالات میں کیا ہوگا, آخرت کے سوالات میں, تو سارے سب کا تعلق دین سے ہے. تو سب سے بڑی جو ٹھیکیداری ہے, جو ذمہ داری ہے وہ ہے دین کی, دین والوں کی, جن کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دین, جن کے نام کے ساتھ سلوگن آپ لگاتے ہیں مولوی مفتی فلاں 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 فلاں, ان کے ساتھ ہے نا. تو ساری ذمہ داری ان کی ہے. تو وہ اٹھیں اور اٹھ کر بتائیں تو صحیح نا, ان کا فرض ہے کہ بتائیں, خدا کے واسطے بتائیں, لوگوں کو جگائیں کہ شرک ہوتا کیا ہے. لیکن افسوس کیا ہے کہ آج صرف میں نے 2 باتیں کری, آج ایک اور بات کر کے میں باتوں کو مکمل کروں, پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ممکن ہوا تو بات کریں. ایک اور قرآن کریم کی اس آیت کو جو بڑی اہم ہے اس کے ساتھ, سورہ انعام کی آیت, اللہ مشرکوں کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے. بڑی توجہ طلب ہے, اس کو سنیے گا. مشرک کہیں گے, کیا کہیں گے, میں عربی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ ٹائم بچے, کہ اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا. مشرک بولیں گے کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم جو ہے نہ شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے, نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے. تو مطلب یہ ہوا جو مشرکین اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ تو پہلی چیز کیا بتا رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے اگر اللہ چاہتا, اور دوسری چیز یہ کہ ہم حرام نہیں ٹھہراتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین نے جو کچھ کام کیا تھا نا, تو وہ کام کیا تھا کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا جو اللہ نے حرام نہیں دی, جس کو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا, مائدہ میں کہا نا کہ ہم نے ان پر حرام نہیں کیا تھا, انہوں نے خود کیا کیا, اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا. تو مشرکین کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ مشرک کہیں گے کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کیا کرتے, شرک نہیں کرتے, نہ ہمارے باپ دادا کرتے, نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. تو سب سے پہلی چیز ایک ہے, مشرک کی جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اپنی ساری ذمہ داری, جس کو سلیس ورڈ میں کیا بولتے ہیں, اپنی پوری ٹوپی اتار کر کہاں رکھ دی اس نے, کہ اگر اللہ چاہتا, کیا چاہتا, اگر. تو آج اپنے ہم قریب میں دیکھ لیں نا, اپنے آپ کو دیکھیں, کسی آدمی کو بولتے ہیں کہ یار چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں, یار بس انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا تو کیا کریں گے ہم, ضرور میں, یا تو روزے پورے نہیں رکھتے,
ہاں نہیں میں کوشش تو بڑی کرتا ہوں مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو کیا ہوگا تو میں ضرور روزے رکھ لوں گا۔ جس نیک کام، جس کسی بھلائی کے کام کے لیے کہو تو سب سے پہلا چھوٹتا جملہ وہ یہ بولتا ہے اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ چاہے ہم ضرور کیا کہیں ایسا کام کر لیں گے۔ تو اسی لیے مسلمان کو بولتے ہیں نا کہ انشاءاللہ بولا کرو، تو اس نے کیا کیا ہر وہ کام جو اس کو نہیں کرنا ہے۔ عرب میں جاؤ تو سعودی سب سے بڑے یہی کرتے ہیں، اگر آپ جا کے بولو نا کہ جی انشاءاللہ میں کل کر دوں گا، وہ بولتے ہیں لا انشاءاللہ، بولتے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں سے بولے ہاں مست میں ضرور کروں گا، تو وہ تیرے کو ایکسیپٹ کیوں؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ کیا ہے کہ تو جو ہے گھمانا پھرانا چاہ رہا ہے ہمارے کو۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کا پہلا ورڈ کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، سارا اٹھایا ملبہ لا کے ڈال دیا اللہ کے اوپر نا۔ تو آج مسلمان کیا کر رہا ہے، ہم سب کیا کر رہے ہیں، ہے کسی کے اندر کھڑے ہو کے بتائے نا، بولے کھنگالو اپنے محلے میں، کھنگالو اپنے آپ کو، کھنگالو سب کو، جس کام کے لیے کرنا چاہو جس کام کے لیے بولو تو سب سے پہلا جملہ وہ بولتا ہے یار بس وہ اللہ توفیق دے۔ ابے اللہ نے تیرے کو روٹی کھانے کی توفیق دی نہیں دی، کیسے کھا رہا تو مت کھا روٹی، کھا، شادی کرنا ہے اس کی توفیق آ گئی، بچے پیدا ہو رہے توفیق ہو گئی، اس میں بھی کھڑے ہوتا بولتا ہے بھائی اللہ توفیق دے گا تو شادی کر، اللہ توفیق دے گا تو کھا لوں گا کھانا۔ ابھی کھانا کھل جائے، سامنے مرغن رکھے ہوئے ہوں، غذائیاں رکھے ہوئے ہیں، نہاری پائے سب رکھے ہوئے ہوں، لا کے انہیں حضرت صاحب کو بٹھا دو، بولے حضرت صاحب کھانا کھائیں، تو حضرت صاحب بول دیں فن کہ بھائی اگر اللہ توفیق دے گا تو کھا لوں گا، نہیں اس میں پہلے کھا کے بولیں گے الحمدللہ اللہ نے تو بڑی توفیق دی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان الہہ ہواہ، اس نے کیا کیا، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، تو جو اس کو اچھا لگا اس کے لیے بھی بولتا اللہ چاہے تو، جو نہیں سمجھ میں آتا تو کیا کرتا ہے، بولتا اللہ چاہے تو، پھر آگے اور جاتا ہے، اس سے بڑھ کے جاتا ہے۔ مشرک تو بیچارہ یہی تک بول کے ختم کر دیتا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم مشرک نہ ہوتے، یہاں دوسرا یعنی ہم جو ہیں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے چلتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم کو تو قرآن مل گیا تب بھی جا کر ہم ذلت و خواری کیوں اٹھا رہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو چھوڑ دی نا، اصل الاصول چھوڑ دیے۔ تو مشرک یہ بولتا ہے کہ اگر اللہ چاہے، اب مسلمان وہ کیا بولتا ہے، اس کے پاس جاؤ تو اس کو دیکھو اس نے کوئی گناہ کر لیا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ہاں شراب پی لی، معاذ اللہ زنا کر لیا، معاذ اللہ فلاں کر لیا، معاذ اللہ فلاں کر دیا، ابے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ یار بس میں کیا بتاؤں، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ کس نے بہکا دیا تھا؟ شیطان نے بہکا دیا تھا۔ تو شیطان نے کس طرح کو بہکا دیا تھا بھائی؟ مطلب جو کام تو کر رہا ہے تو بھی ڈال رہا ہے شیطان کے اوپر، شیطان بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوگا کہ یار میں نے کب اس کو بولا تھا، میرا تو کوئی سے تعلق نہیں، میرے کبھی سے ملاقات نہیں ہوئی، اس جو گناہ کر رہا ہے، جو کام کرتا ہے اٹھا کے کیا بول دیتا ہے، یار وہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، شیطان نے مجھے بہکا۔ ارے شیطان تیرے کو کاہے کو بہکائے گا؟ شیطان بولتا ہے کہ میں ہر اس راستے پر بیٹھوں گا جہاں پر تیرے بندے تیرے پاس آتے ہیں، یعنی نیک راستے پر۔ تو شیطان تو اس نیک راستے پر جا کر بیٹھے گا جہاں پر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی جاتا ہے، جس طرح سیدنا غوث اعظم دستگیر جا رہے ہیں تو آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے غوث، اے عبد القادر، آج سے تیری نماز ہے معاف۔ ہاں سنا ہے نا پچھلی دفعہ واقعہ، ایسے ہی اٹھایا کتنے، تو ان لوگوں کو آتا ہے بہکانے کے لیے، ان کو برگلانے کے لیے آتا ہے۔ وہ جو اس کے راہ پہ پہلے ہی چل رہے ہیں، اس کے دوست ہیں، تو اس کو مطلب یہ وہ آ کے بولے کہ یار ہم کو شیطان نے بہکا دیا، تو ہم نے شیطان کے چکر میں آ گئے تھے، شیطان نے ہم کو بہکا دیا۔ کیا بہکتی ہو؟ کب آ کے تم کو شیطان نے کہا تھا کہ چوری کر لو؟ کب آ کے شیطان نے کہا تھا کہ 2 نمبر ہی کرو؟ کب آ کے شیطان نے کہا تھا کہ جو نا تم کیا بولتے کیمیکل والا دودھ بناؤ، گوشت کے اندر سرنج ڈال کے پانی ڈالو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو؟ یہ سارے کس نے بولا تھا؟ پکڑا گیا تو بولتا ہے شیطان نے، نہیں پکڑا گیا تو اسی حرام کے پیسوں سے لکھ کے لگائے گا کہ سب ہاں من فضل ربی، گاڑی کے پیچھے لکھ کے لگائے گا یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ وہ ماں بھی روتی ہوگی بیچاری کہ میں نے کب بولا تھا یہ حرام کی کھا کر تو جو نے گاڑی چلا، اور پیچھے لکھ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے میری ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ قرآن کیا فرماتا ہے کہ مشرک کیا بولے گا کہ اگر اللہ چاہتا، مسلمان جو مشرک بن جاتا ہے نا، جو سب سے بڑا شرک کر رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، پہلے تو ہر چیز میں بولتا ہے اگر اللہ چاہتا، اور دوسرا جو برائی خود کرتا ہے اس کی ساری ذمہ داری اٹھا کر وہ جو شیطان پہ ڈال کر سمجھتا ہے، پھر وہ اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کے اوپر تم وکالت بھی کرتے ہو، یعنی دلیلیں بھی دیتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، ایسا ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ کچھ حرام ٹھہراتے ہیں۔ ایسا ہی ان سے اگلے جو لوگ تھے نا، یا جو ان کے خاندان کے لوگ تھے، جو آبا و اجداد تھے، انہوں نے جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ اب تم فرماؤ، اللہ پوچھتا ہے
کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ ارے تم تو بہت گمان کرتے تھے اور تم بڑے اندازے لگاتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں ہونے کا۔ یہ کون ہے؟ یہ مشرکوں کی ڈیفینیشن اللہ بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر رب نے تمہیں حرام کیا کہ کوئی اس کا شریک نہ کرو۔ کیسے شریک نہ کروں؟ کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، تیسری بے حیائی کے پاس نہ جانا، جو ان میں کھلی بھی ہیں اور جو چھپی ہیں، اور جس جان کو اللہ نے حرمت لکھی یعنی جس کو اللہ نے حرام کرا ہے مارنا، اس کو ناحق نہ مارنا۔ یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کو بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائے۔ تو لوگوں نے یہ کہا، یہ جملہ ہے، اب وقت نہیں کہ میں اس کو طویل پڑھتا ہوں، لیکن یہ آیت کو پھر طویل پڑھنا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر بڑے معاملات رکھے ہیں، ہم کو سمجھنے چاہیے اس کے اندر جہاں تک ہماری سمجھ ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جاتے۔ حضرت والا بات ہماری کرپشن سے چل رہی تھی، اور بھی کرپشن ختم ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ کرپشن تو ہے نا، کرپشن ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بے حیائی کے کاموں سے اللہ فرماتا ہے کہ جو بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے رکتے ہیں، وہ جو ظاہرہ بھی ہے وہ جو مخفی بھی ہے۔ تو حضرت سے پوچھو کہ بے حیائی کا کام کیا ہے، تو اب کسی بھی بچے سے پوچھو گے، کسی بڑے سے پوچھو، کسی علامہ صاحب سے پوچھ لو بے حیائی کس کو، تو بے حیائی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ آ کے ٹک جاتی ہے ان کی۔ بھئی لفظ بے حیائی کا مطلب کیا ہے؟ جس سے آپ کی حیا مر جائے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ کس کو؟ جس سے آپ کی حیا مر گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے حیائی۔ جس سے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ نے دسترخوان لگا دیے، مسلمانوں کو بے حیا بنا دیا، غیرت ختم کر دی نا آپ نے، بیکاری بنا دیا۔ وہ مسلمان جو لوگوں کو کھلانے کا تھا، اللہ نے کہیں پر بھی کھانے کے لیے ترغیب نہیں دی۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مساکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہ بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ یہ نہیں بولتا کہ تم مساکین کو کھلاتے کیوں نہیں ہو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، کہ رغبت پیدا کرو ان کے اندر کہ کھلائیں، مسکین کو کھلائیں۔ مسکین وہ جس کا سکون برباد ہو گیا ہو۔ لیکن کیا ہے؟ بے حیائی کے کام جو کھلے ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ تو اب لوگ کیا فرماتے ہیں کہ کھلے وہ بے حیائی کے کام جو آپ جس اسٹیج پہ ٹی وی پہ ہو رہے ہیں، اور جو پوشیدہ وہ ہیں جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، آپ اکیلے کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کہیں چلے گئے کسی مخصوص جگہ پہ جا کے جو آپ نے وہ کام کر لیے، وہ جو ہے وہ پوشیدہ بے حیائی ہے، وہ جو کھلم کھلا چل رہی ہے وہ کھلم کھلا۔ ارے بھائی یار، بے حیائی کا مطلب جہاں آپ کی حیا ختم کر دی جائے۔ ہر وہ عمل جس سے آپ کی حیا ختم ہو گئی وہ کیا کہلائے گی؟ بے حیائی۔ آپ سمپل رکھو نا ڈیفینیشن کو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں کسی بھی بچے سے پوچھوں گا بے حیا کا، تو وہ بیچارے کو سمجھانا مشکل ہے۔ بھائی آپ سمپل ڈیفینیشن، بے حیائی ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر جو آپ کی حیا کو برباد کر دے، آپ کی غیرت کو برباد کر دے، آپ کی حمیت کو برباد کر دے۔ آج پھر بولتے ہیں، رو رہے ہیں نا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے، ڈاکٹر عافیہ کو جو ہے وہ 6000 دن ہو گئے ابھی تک قید ہوئے ہوئے، اس کے ساتھ ایسے معاملات ہو گئے، فلاں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو مسلمان کیا بیچارہ سوچ کے بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ حیا ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہو گئے؟ کھاؤ غیر اللہ کے نیاز سے کھا رہے ہو، تربیت ہی نہیں ہے۔ صرف بے حیائی کا مطلب یہ پتہ چل گیا کہ بس اسی کو کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جس شیطان کے بارے میں فرمانا کہ ان الشیطان کان یعود الفقر والفواحش، یہ شیطان جو ہے نا وہ فقیری سے ڈراتا ہے اور فحش سے ڈراتا ہے۔ کس سے ڈراتا ہے؟ فقیری سے اور فواحش سے۔ تو فقیری کا جو ہے وہ سب نے ترجمہ کیا ہے تنگ دستی سے، کہ وہ تنگ دستی سے دباتا ہے کہ تم جو ہے نا بڑے غریب ہو جاؤ گے، بھوکے رہ جاؤ گے، مر جاؤ گے، کیا ہو۔ ارے بھائی وہ فقیری کی بات ہی نہیں کر رہا۔ شیطان تو ڈراتا ہے اس فقیری سے جس کو اللہ کے رسول نے بولا اختیار کر کے چھوڑو۔ الفقر فقری والفقر منی، فقیری مجھ سے ہے، میں فقیر ہوں بھائی سب میں، کیونکہ پتہ ہے شیطان اس فقیری سے ڈراتا ہے تمہارے کو۔ اگر تو یہ فقیر بن کے کھڑا ہو گیا تو پھر دنیا کے تو کسی کام کا نہیں رہے گا نا، اور پھر فواہش کی طرف آپ کو اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے فقیر ہو جاؤ گے تم تنگ دست ہو جاؤ گے۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ مگر وہ شیطان بہرحال میں نے کہا نا کہ وہ مجسم صورت میں تو نظر نہیں آ رہا لوگوں کو، تو وہ کیا ہے کہ وہ جو امیجنری ہے، کلاؤڈ سسٹم آگے نا، اب ہارڈ ڈسک بھی ختم ہو گئی، سرور بھی ختم ہو گئے، سب کہاں ہے؟ کلاؤڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔
تو شیطان بھی کہاں چلا گیا؟ وہ کلاؤڈ کے اوپر ہے. شیطان رحمان سب جو ہیں وہ جنت دوزخ سب کہاں ہیں؟ سب کلاؤڈ کے اوپر ہیں. تو بیچارہ محنتیں کرنے والا وہ یہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی کہاں ملے گا؟ وہ سب کلاؤڈ کے اوپر جاؤ، سب کلاؤڈ کے اوپر ڈال دے. تو ایسا نہیں ہے. بہرحال اللہ نے جس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس کو اسی انداز سے بیان کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے اور جس شرک سے ہمیں بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اسے نہیں کرنا، اسے نہیں کرنا، یہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے مگر شرک معاف نہیں کر سکتا. جس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بچہ آپ کے گھر میں جتنی غلطیاں کرے وہ آپ معاف کر سکتے ہو نا. کہ بچے نے گلاس توڑ دیا آپ ڈانٹ دو گے، اس نے اٹھا کے پتھر مارا ٹی وی ٹوٹ گیا تو آپ زور زور سے ڈانٹو گے، ایک تھپڑ بھی مار سکتے ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہی بچہ غلطی سے زہر کی بوتل اٹھا کر پی لے تو پھر کیا ہوا؟ وہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی، پھر وہ غلطی ختم ہو گئی. بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا تمام گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے سوائے کس کے؟ شرک کے. کیونکہ شرک ہو گیا تو ختم، فارغ ہو گیا. پھر تو اب بات وہی جہاں پر آ کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ شرک صرف مزارات پہ شروع ہو کے مزارات بھی اگر ختم ہو گیا تو بھائی یہ پھر 1400 سال کے بعد قرآن کو آنا چاہیے تھا. 1400 سال پہلے نہیں آنا چاہیے تھا نا والا شرک. تو اللہ نے نہیں بولا ایسا. تو خدا کے واسطے وہ شرک لوگوں کے درمیان بیان کرو. انشاءاللہ جو اگلی آیتیں ہیں وہ اگلی محفل میں کوشش ہوگی کہ بیان کریں. اللہ تعالیٰ زندگی بخیر تو یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ سے دعا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں جو ہم سے غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئی تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں. یا اللہ اس کو معاف فرما دے. یا اللہ جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سمجھا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت عطا فرما. اللہ پاک جو اس میں سچ ہے، جو حق ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم میں وہ محبت پیدا فرما دے جو حب رسول کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ عزت الاسلام والمسلمین فرما دے. اللہم عزت الاسلام والمسلمین فرما دے. اللہ پاک جو اس محفل میں بیٹھے ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان جائز پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تعالیٰ جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم دین کا کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں راحت عطا فرما کہ ہم دین کا کام کر سکیں. یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما کہ ہم دین کا کچھ کام کر سکیں. اللہم اغفر وانت خیر الغافرین، اللہم ارحم وانت خیر الراحمین. یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.